سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ سوال بڑا مشکل ہے، جواب بھی آیت کے ذریعے سے آ گیا، اور سب سے جو مشکل ہوتا ہے وہ اصل میں عمل ہوتا ہے نا۔ تفسیر ہم دیکھتے ہیں تیسر القرآن کے ذریعے سے سب سے پہلے کہ یہ جو آیت ہے اس میں 2 مثالیں پیش کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان مثالوں میں غیب کی بات ہوئی ہے جو نظر نہیں آتا، اور شہادت کی بات ہوئی ہے، یعنی گواہی جو لائیو ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم لائیو جا رہے ہیں مثال کے طور پر۔ تو مثال کے طور پہ 2 باتیں اس میں ہیں۔ ایک آدمی اپنے دل میں کوئی بات کرتا ہے یا سوچتا ہے، آپ اپنے دل میں کوئی بات آپ نے سوچی تو اگلے کے لیے وہ غیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جو ہے وہ بلند آواز سے اگر کوئی پکار کے کوئی بات کہتا ہے نا، چلو بھائی چائے آ گئی، چائے پیجیے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے شہادت ہے، یعنی گواہی ہے، یعنی حاضر پریزنٹ ہے، ایزی جاب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے غیب بھی اللہ جانتے ہیں، ہے نا، جنت، دوزخ، فرشتے، قبر، روز حشر، اور اللہ نے نگران بھی بٹھائے ہوئے ہیں، دائیں بائیں پیچھے بھی، معقبات، یدی من خلفی معقبات۔ تو اللہ کے لیے کچھ فرق نہیں، اللہ تو سب کو جانتے ہیں، اللہ دن کو بھی جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اور رات کو بھی کی تاریکیوں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، دن دہاڑے کوئی کچھ کر رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے کچھ فرق نہیں، تیسر میں یہ بتایا گیا ہے۔ تفہیم القرآن میں آپ دیکھیں مولانا کیا کہتے ہیں کہ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں براہ راست ڈائریکٹ دیکھ رہے، اللہ تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے، مزید برآں اللہ کے نگراں بھی ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی، ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے، پورا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے، کرامن، کاتبین اور مختلف فرشتے جن کی جہاں جہاں وہ ڈیوٹیز ان کی لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے جو ہے نا انسان کو تخلیق کر کے شتر بمہار کی طرح زمین پر چھوڑ نہیں دیا، یہ کوئی غلط فہمی میں کوئی بھی نہ رہے، اللہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے نامہ اعمال کے لیے جواب دے، اللہ آسان حساب لے ہم سے، وَمَا حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا۔ اگر تو ایسا ہم سوچیں گے کہ ہم بالکل آزاد پنچھی ہیں نا، ایک کوئی فقیر، کوئی پیر،
کوئی اگلا پچھلا بزرگ، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی موکل، کوئی نورانی مخلوق، کوئی ناری مخلوق، کوئی بھی ایسی ہے زور آور ہے، کوئی نظر، کوئی نیاز، کوئی رشوت، کوئی سفارش، یہ میرے برے اعمال پر پردہ ڈال دے گی اور میں سیدھی سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی. ایسا نہیں ہے. اللہ سارا ریکارڈ رکھ رہے. اللہ ہمارے پردہ رکھے. ہمارے CCTV کیمراز جو ہیں، جو ہمارے آفیسز میں، ہمارے گھروں میں ہر جگہ انسٹال ہے، ہمارے فونوں میں ہیں اور ہم سب کچھ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی ٹیکنالوجی تو بہت ہائی فائی ہے. ہم تو اس کو ہائی ڈیفینیشن کتنی ہے، ہم تو اس کے پکسلز ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے نا. تو اللہ جو ہے نا، میں یہی تو کہوں گی اپنے آپ سے کہ اللہ ہمارا پردہ رکھ لیں اور جو ہے نا ہمیں ان غلط فہمیوں سے دور کر دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ فرد کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے یا اقوام کے لحاظ سے سب کچھ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. تو کسی قوم میں اچھا انقلاب بھی اس وقت تک خود نہیں آتا جب تک وہ اس انقلاب کے لیے اپنے حالات کو درست نہ کر لے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اب ہم حدیث پاک کے ذریعے سے اس آیت کو مزید سمجھ لیتے ہیں اور اس کا پروف بھی لے لیتے ہیں. ایک حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں فرشتے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے اور دن کے. ان کا میل صبح اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے. رات گزارنے والے آسمان پر چڑھ جاتے. اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا. وہ جواب دیتے ہیں، ہم گئے تو انہیں نماز میں پایا اور آئے تو انہیں نماز میں چھوڑا ہے. صحیح بخاری 555. یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح بخاری کی 555 نمبر کی حدیث ہے. ایک اور حدیث مسلم بخاری کی 2814. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن ساتھی ہے اور ایک فرشتہ ساتھی ہے. لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ایسا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے اس معاملے میں اور وہ مجھے بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا. یعنی اللہ نے اس کو زیر کر دیا ہے. جو جن ہے نا وہ برائی کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اکسا سکتا. اس سوال جو ہم سے کیا گیا تھا کہ کیا کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عملی نقطہ آج اس سوال کے ذریعے سے ہمیں کیا ملا. ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ از آلویز واچنگ می. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ میرا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہمارے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ.